یہ رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، انسانوں اور دوسرے جانوروں کا خون چوستے ہیں۔ ان مچھروں کو ملیریل ماسکیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مچھروں کی سب سے خطرناک اقسام ہے۔ یہی وہ اقسام ہے جو انسانوں میں ڈینگی کاز کرتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے خطرناک جانور کون سا ہے تو یقیناً آپ کہیں گے شیر، سانپ، بھیڑیا یا کوئی شارک، لیکن حقیقت میں دنیا کا سب سے خطرناک جانور ایک چھوٹا سا مچھر۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا مچھر ہر سال تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت کا سبب بنتا ہے۔ یہ ڈینگی، ملیریا اور چکن گونیا جیسے خطرناک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ مچھر خود اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اصل خطرہ ان پیتھوجن سے ہوتا ہے جو یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کرتا ہے۔ مچھر ایک انسیکٹ ہے جس کا تعلق کیولیسیڈی فیملی اور آرڈر ڈپٹیرا ہے۔ اس کے 3 پیئرز آف لیگز اور 1 پیئر آف ونگز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیئرسنگ اور سکنگ ٹائپ آف ماؤتھ پارٹس ہوتے ہیں۔ عام طور پہ مچھر نیکٹر سکر یعنی پھولوں کا رس چوستے ہیں، لیکن کافی مادہ مچھر ایسی ہوتی ہیں جو بلڈ سکر یعنی خون چوستی ہیں، انسانوں اور دوسرے جانوروں کا۔ پاکستان میں عام طور پر 3 اقسام کے مچھر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے کیولکس اسپیشیز۔ ان کا جسم براؤن کلر کا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر گندے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی گھر ان سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، انسانوں اور دوسرے جانوروں کا خون چوستے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے انافیلس اسپیشیز۔ ان مچھروں کو ملیریل ماسکیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ خاص اقسام ہے جو انسانوں میں ملیریا کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3 ایڈیز ایجپٹی۔ یہ مچھروں کی سب سے خطرناک اقسام ہے۔ یہی وہ اقسام ہے جو انسانوں میں ڈینگی کاز کرتی ہے۔ یہ مچھر براؤن کلر کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے اوپر وائٹ اسٹرپس یعنی سفید دھبے ہوتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مچھر صرف گندے پانی میں گرو کرتے ہیں، لیکن ایڈیز ایجپٹائی وہ خاص اسپیشی ہے جو صاف پانی میں اپنی نسل بڑھاتی ہے۔ یہ موسٹلی ڈان اور ڈسک کے ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی صبح اور شام کے وقت۔ اب بات کرتے ہیں ان کی لائف سائیکل کے بارے میں۔ ان کی لائف سائیکل 4 اسٹیجز میں پائی جاتی ہے: ایگ، لاروا، پیوپا اور ایڈلٹ۔ سب سے پہلے ان کی مادہ مچھر پانی میں اپنے انڈے چھوڑتی ہے، جس کے بعد وہ بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد پیوپا اور پھر ایڈلٹ یعنی بالغ ہو کر پانی سے باہر نکلتے ہیں۔ اگر ڈیمیج کی بات کریں تو مچھر انسانوں میں بہت ساری بیماریاں پھیلاتے ہیں، جیسے ڈینگی، ملیریا، زیکا وغیرہ۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 5 کروڑ لوگ ڈینگی سے متاثر ہوتے ہیں، اور تقریباً اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ڈینگی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اسی طرح مچھر انسانوں کی نیند اور روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں، جیسے خارش، جلن، سوجن وغیرہ۔ مچھر جب انسان کو کاٹتا یعنی رس چوستا ہے تو وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پیتھوجن ٹرانسفر کرتا ہے، جس کو پلازموڈیم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ پلازموڈیم ہے جو انسانوں میں ملیریا کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے تیز بخار اور کپکپی طاری ہوتی ہے۔ مچھروں کے بارے میں ایک خاص بات کہ اس کی فیمیل ماسکیٹو یعنی مادہ مچھر ہی انسانوں کا رس چوستی ہے، جبکہ مرد مچھر نیکٹر سکر یعنی پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ مادہ مچھر اسی لیے خون چوستی ہے کیونکہ اس کو انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، جو پروٹین انسانی بلڈ میں پایا جاتا ہے۔ کنٹرول میتھڈز کی بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ ہے گھر کی صفائی۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ مچھروں کی پیدائش پانی میں ہوتی ہے تو گھر میں کوئی بھی کھڑا ہوا پانی نہیں ہونا چاہیے، اور رات کے وقت نیٹ کا استعمال کریں۔ IPM کے تحت کلوو یعنی لونگ اور ادر بوٹنیکلز بھی افیکٹو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیکل کنٹرول میں فولیئر اسپرے، ریپیلنٹ لوشن وغیرہ بھی ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انسیکٹ ورلڈ وتھ حسیب کو سبسکرائب کریں۔